امت مسلمہ کے اندر سب سے بڑا وائرس، سب سے بڑا فتنہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ امت کا قرآن پر جمع نہ ہونا، امت کا قرآن کو نہ پڑھنا، امت کا قرآن کو نہ سمجھنا۔ 26 سال کی عمر نکل گئی، 30 سال کے گھوڑے ہو چکے ہیں، کوئی تو 50 سال کا ہو چکا ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ یاد نہیں، قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں آتا ہمیں پڑھنے کے لیے، حالانکہ ہم دعوے دار ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم دعوے دار ہے کہ ہم دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، ہم دعوے دار ہے ہم رسول اللہ کے علم کو قیامت تک پھیلانے والے ہیں۔ اس طرح سے پھیلائیں گے ہم۔ سب سے بڑا فتنہ ہے یہ آج کے زمانے کا کہ ہم قرآن سے دور ہے، حدیثوں سے دور ہے، ہم اللہ کے نبی کی زندگی سے دور ہے، ہم صحابہ کرام کی سچی زندگی سے دور ہے۔ ہمیں من گھڑت واقعات سنائے گئے، من گھڑت واقعات کا مطالعہ کرنے کو ہمیں کہا گیا، اور ہمیں قرآن حدیث سے دور رکھا گیا۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے، بڑے سے بڑا فتنہ، اس کا حل موجود ہے، قرآن پڑھیے، اس کا حل موجود ہے، لیکن قرآن نہیں پڑھو گے تو کوئی حل موجود نہیں اس چیز کا کہ اللہ آپ کی بخشش کرے گا، کوئی حل موجود نہیں۔ 23 سال کے قلیل مدت میں، تھوڑے سے وقفے کے اندر 23 سال میں انقلابی قرآن اترا ہے، جس نے پورے کے پورے عرب کو، جزیرۃ العرب کو یہ عزت، یہ اعزاز بخشی کہ آج لوگ دور دور سے جنت البقیع کو دیکھنے جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کو دیکھنے جاتے ہیں، جبل احد کو دیکھنے جاتے ہیں، جبل رحمت کو دیکھنے جاتے ہیں، عرفہ کو دیکھنے جاتے ہیں، میدان عرفہ کو، مسجد نبوی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں حج عمرے کے ساتھ ساتھ، اور اپنے دلوں میں یہ خواہش لیے جاتے ہیں کہ میرے آقا، میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے چلے ہوں گے، اس راستے سے گزرے ہوں گے، یہاں قرآن کی آیت اتری ہوں گی۔ ان کیفیات کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن آنے کے بعد کیا وہی کیفیات ان کی برقرار رہتی ہے؟ یہ نوجوان آج جو بگڑ رہا ہے، قرآن کو چھوڑ کر، حدیثوں کو چھوڑ کر، اللہ رسول کے دین کو چھوڑ کر جو بگڑ رہا ہے، اس کے اوپر سب سے بڑا فتنہ اترا ہے، یہ سب سے بڑے فتنے میں مبتلا ہے۔ اسی لیے قرآن سیکھیے، اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر سیکھیے، یا خود سیکھیے، عربی گرامر پڑھیے کسی استاذ کے پاس، کسی مولانا صاحب کے پاس، جو تمہیں پسند ہے اس کے پاس جا کر پڑھیے، لیکن پڑھیے، سیکھیے۔ غلطی کرو گے علماء سمجھائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، لیکن آپ علم سے دور نہیں رہو گے۔ غلطی کرنا ایک طالب علم ہونے کی علامت ہے، اور غلطی کی اصلاح کرنا ایک استاذ ہونے کی علامت ہے، اور پھر غلطی کو ماننا ایک اچھے آدمی کی ہونے کی علامت ہے۔ آپ کوشش کیجیے اس فتنے سے باہر آئیے، بہت بڑا فتنہ جو امت کو گمراہ کر کے رکھ دے گا، اور امت ویسے ہی گمراہ ہو چکی ہے، امت کو حلال حرام کی بالکل کوئی تمیز نہیں رہی۔ اللہ حفاظت فرمائے امت کی۔